بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ماں باپ اولاد کو ہر سہولت دے سکتے ہیں، ان کے لیے ہر مشکل، پریشانی اور دکھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن انہیں اچھا نصیب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اولاد کی بہتری کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ میری شہروز کے ساتھ ملاقات یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں ہوئی تھی۔ ہم ایک ہی مضمون میں ایم فل کر رہے تھے۔ وہ مجھے بہت الگ سے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کا بھی دل میری طرف مائل ہونے لگا۔ 2 برس پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ جدائی کی گھڑی آئی تو احساس ہوا کہ اب جدائی کتنی تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت کا پنچھی ہاتھوں سے اڑ جاتا، شہروز نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی، خاندان کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس اچانک پیشکش پر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر شہروز نے کہا، کیوں، کیا میری بات سے تمہیں اختلاف ہے؟ ایسی بات نہیں شہروز، مگر تم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو وہاں کے ماحول سے مجھے خوف آتا ہے۔ میری پرورش ایک آزاد پنچھی کی طرح ہوئی ہے اور میں ساری عمر کسی سونے کے پنجرے میں قید نہیں رہ سکتی۔ ارے بھائی، ایسی بھی بات نہیں ہے، تم خود چل کر میرے گھر کا ماحول دیکھ لو، پھر میں تمہیں گاؤں میں تھوڑا ہی رکھوں گا اور ہم ہمیشہ شہر میں رہیں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے شادی سے پہلے شہروز کے گاؤں اور اس کے آبائی گھر کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں اس کی ایک کزن کی شادی شہروز کی بہن سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دعوت نامہ بھیجا اور میں اپنی والدہ کے ہمراہ اس کے گاؤں شہروز کی بہن کی شادی میں چلی گئی۔ وہاں جا کر انکشاف ہوا کہ گھر میں سخت قسم کا جاگیردارانہ نظام تھا۔ لڑکیوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی، بلکہ مردوں کو ہر قسم کی آزادی میسر تھی۔ شہروز کی والدہ کو گھر میں کوئی فوقیت نہ دی جاتی۔ ان کی پھوپھو، جن کی شادی نہیں کی گئی تھی، انہوں نے سارے گھر کو چلانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور گھر کے سبھی معاملات وہی دیکھتی تھیں۔ گھر میں ان کی حیثیت ایک اہم ہستی کی تھی اور تمام لوگ انہیں بی بی خاتون کہہ کر پکارتے تھے۔ شہروز کے والد گھر کے سربراہ تھے اور انہوں نے اپنی جاگیر بڑی آن بان کے ساتھ سنبھالی ہوئی تھی۔ خاندان کے سبھی اہم فیصلے وہ کرتے تھے، کسی کو ان کے آگے انکار کی مجال نہ تھی۔ اس گھرانے کی تمام عورتیں بے زبان، صابر، شاکر اور ہر قسم کے ستم سہنے کی استطاعت رکھتی تھیں۔ وہ سروں پر دوپٹے کا پلو سرکنے نہیں دیتی تھیں، گھر کے مردوں سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھیں اور ان کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتی تھیں۔ اپنی آہوں کو بھی وہ زیورات اور چمکیلے لباسوں میں چھپا لیتی تھیں۔ شہروز اسی ماحول کے پروردہ تھے، مگر ذہنی لحاظ سے اپنے گھر کے افراد سے بہت مختلف تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود ان کے مزاج میں انکساری تھی۔ میرا تعلق اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ والد صاحب ریٹائرڈ فوجی تھے اور امی ایک یتیم خانہ چلا رہی تھیں۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ والدہ کو بتا دیا تھا کہ میں اپنے کلاس فیلو شہروز کو پسند کرتی ہوں۔ انہیں میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن فکر تھی کہ شہروز کو اس کے والد مجھ سے شادی کرنے پر کبھی راضی ہونے والے نہ تھے۔ ہم لوگوں کو اس کی بہن کی شادی میں شہروز کے مہمان جان کر کافی عزت اور تکریم دی گئی۔ بہت خاطر مدارت ہوئی۔ انہیں علم نہ تھا کہ ہم کون ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب والد نے شہروز سے شادی کے بارے میں بات کی تو اس نے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور اس نے مجھ سے شادی کرنے کی اجازت طلب کر لی۔ اس بات پر ان کے خاندان میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ شہروز اپنے والد، چچا اور بھائیوں سے قطع تعلق کر کے واپس لاہور آ گئے۔ انہوں نے میرے والدین کو ہر بات صاف صاف بتا دی۔ میرے والدین نے شہروز کو بہت سمجھایا، وہ نہ سمجھے اور کہا جب تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جاؤں مجھے گھر دامادی میں قبول کر لیجیے۔ میں بھی اپنی ضد پر اڑی تھی کہ شہروز میری وجہ سے اپنے گھر بار کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہماری گہری محبت دیکھتے ہوئے والدین نے ہماری شادی کرا دی۔ شادی کے چند دنوں بعد شہروز اپنے والد کے پاس گئے۔ انہیں نہیں بتایا کہ شادی کر لیے، کہا شہر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اپنے والد سے کافی سرمایہ لے کر وہ آ گئے اور ہم نے نئی زندگی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ اچھی ملازمت کے لیے بھی تگ و دو کرتے رہے۔ اچھی ملازمت تو نہ ملی، مگر ہمیں یورپ جانے کا موقع مل گیا۔ یہاں آ کر انہوں نے بزنس کر لیا۔ ایک دوست پہلے سے بزنس کرتا تھا، یہ ان کے پارٹنر بن گئے۔
اللہ نے کاروبار میں برکت ڈال دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم خوشحال ہی نہیں بلکہ دولت مند ہو گئے۔ شہروز نے میرے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دیں، بس ایک اولاد کی خوشی کے سوا۔ یہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے نوازے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے اس خوشی سے بھی نواز دیا۔ شہروز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیا ہوں کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاؤں گی۔ ہماری مراد پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی دے دی جس کا نام شہروز نے اشمل رکھا تھا۔ اشمل کو بہت ناز و نام سے پالا گیا۔ وہ جب 16 برس کی ہو گئی تو میں نے شہروز سے کہا کہ اب ہم وطن چلتے ہیں، آخر ہم نے بیٹی کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ وہ بولے کیا یہاں اچھے لڑکوں کی کمی ہے؟ میری کمپنی میں بہت ہونہار لڑکا کام کرتا ہے، اچھے خاندان سے ہے، اس کی عمر 23-24 سال ہے، ارادہ ہے کہ اسے داماد بنا لوں۔ وہ میرے کاروبار کے اصول اور ضابطے بھی جانتا ہے۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، داماد کو ہی بیٹا بنانا ہے۔ میں نے اشمل سے بات کی۔ وہ بولی امی میں ابھی شادی نہیں کروں گی، مزید پڑھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے والد کا خیال ہے کہ شادی کر دیں اور بعد میں پڑھتی رہنا۔ شہروز کو بتایا کہ تمہاری بیٹی فی الحال شادی کے بندھن سے آزاد رہنا چاہتی ہے۔ شہروز خود پڑھے لکھے تھے، جانے کیوں بیٹی کو زیادہ پڑھانے کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے اشمل کی بےحد منت سماجت کی، پیار سے سمجھایا تو وہ نیم دلی سے رضامند ہو گئی۔ وہ حنین کو گھر لے آئے، مجھے بھی لڑکا پسند آیا۔ وہ گھر داماد بننے پر راضی تھا۔ جس دن شادی ہونا قرار پائی، سب ملنے والوں کو دعوت نامے دیے گئے اور مہندی کی رسم کا اہتمام کیا۔ جب رسم شروع ہونے والی تھی، اشمل کو اسٹیج پر بٹھانے کو لانے گئی تو وہ اپنے کمرے سے غائب تھی۔ میں تو پریشان ہو گئی۔ شہروز کو آگاہ کیا کہ ہماری بیٹی گھر میں نہیں ہے۔ وہ بولے پریشان کیوں ہوتی ہو، بیوٹی پارلر گئی تھی، آتی ہوگی۔ اسی وقت گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی اور اشمل گھر میں داخل ہو گئی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے اس سے کہا عین وقت پر تم کہاں چلا گئی تھی؟ سب مہمان انتظار کر رہے تھے اور مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی، تو کر لیجیے یہ رسم۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے آئی اور دلہن کے اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ دوپٹے سے نکالا تاکہ مہندی لگائی جائے، تبھی اس نے سر سے دوپٹہ اتارا اور بولی امی مہندی ہاتھ پر نہیں، ادھر میرے سر پر لگائیے۔ یہ کیا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس کے سر کے بال غائب تھے۔ اس نے سر کے بال بالکل منڈوا لیے تھے۔ وہ بالکل گنجی تھی۔ اس کے گنجے سر کو دیکھ کر تمام مہمانوں کی ہنسی نکل گئی اور سب کہکے لگانے لگے۔ تبھی وہ خود بھی کہکے لگانے لگی۔ کہکوں کی آواز پر دولہا دوسرے کمرے سے حال میں آیا اور دلہن کا گنجا سر دیکھا تو وہ بھی کہکا مار کر ہنس پڑا اور حال جو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا زعفران زار بن گیا۔ تبھی وہ حنین سے مخاطب ہوئی، بولو کیا یہ گنجی لڑکی منظور ہے؟ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی سر منڈوا کر احتجاج کیا ہے۔ حنین نے مجھ سے کہا آنٹی اگر آپ کی بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ کیوں اسے مجبور کر رہی ہیں؟ تمام لوگ ہنس رہے تھے۔ یہ انوکھا انکار تھا جو کہ سبھی کو پسند آیا تھا۔ اس طرح ہماری لاڈلی نے شادی کو ٹال دیا، لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ وہ حنین کو نہیں بلکہ سعد کو پسند کرتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی شہروز کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ جبکہ وہ گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی بے قابو نہ رہا اور حادثہ ہو گیا۔ وہ داغ مفارقت دے گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت بینک آفیسر سعد ہمارے بہت کام آئے۔ جس نوجوان سے میں نے اشمل کی شادی کا ارادہ کیا ہوا تھا، میں اور اشمل اسے آنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ شہروز کی وفات کی اطلاع ان کے والد کو دینا لازم تھی۔ اطلاع ملتے ہی وہ آ گئے اور ان کی میت کو اپنے آبائی گاؤں لے جانے کے انتظامات کرنے لگے۔ ہمیں بھی ہمراہ لے گئے۔ اس اہم مرحلے پہ ہمارے سسر نے بہت ساتھ دیا اور میت کو پاکستان لے جانے کے امور نپٹائے۔ عجیب بات کہ شہروز کی زندگی میں ان کے آبائی گھر نہ جا سکے اور اب ان کی وفات کے بعد آ گئے۔ اشمل کو اس کے ددیال والوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سب اس سے بہت محبت سے مل رہے تھے۔ میری تو بہت عزت و تکریم کی گئی۔ سسر صاحب نے کہا بہو تم اور میری پوتی اب یہیں رہو گی۔ تم لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ میرے بیٹے کے حصے کا ہے وہ سب کچھ آپ کی بیٹی کو میں دے دوں گا۔ میں زندہ ہوں، اپنی مرضی سے وراثت دے سکتا ہوں، اس کا حق کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ وراثت کا لالچ دے کر میری بیٹی کے گرد سونے کا جنگلہ تعمیر کر رہے ہیں۔ جس جنگلے سے میں بچتی تھی اور ہر ممکن کوشش تھی اس میں نہ پھنسنے کی،
اس میں میری بیٹی کو پھنسا دیا گیا تھا۔ شہروز کی وفات کو چند دن ہوئے تھے کہ ان کا حکم تعظیم کے طور پر ہم نے مانا۔ میں وہیں رہ گئی۔ عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد سسر صاحب نے کہا، بہو اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس یہیں رہو گی۔ بہو بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ بابا جان، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہاں بینک آفیسر ہے، اس سے شادی طے کر کے آئی ہوں۔ ہمیں آپ جانے دیجیے، ساتھ سے آپ مل چکے ہیں، وہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے اور نادیہ کی بھی یہی رضا ہے۔ بس بہو بس، ہمیں مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم ہر بات سے واقف ہیں، ہمیں سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور مت کرو۔ اور یہ جو سعد ہے، جیٹھ صاحب نے لقمہ دیا، بھابھی صاحبہ آپ نہیں جانتی یہ کون ہے کہ ہمارے مزارے کا بیٹا ہے، یہ 2 ٹکے کا چھوکرا 4 جماعتیں پڑھ کر دبئی میں بینک میں ملازم ہو گیا تو کیا اس حسب نسب بدل گیا؟ اس کا باپ مدتوں سے ہماری حویلی کا نوکر رہا ہے، ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ حویلی میں پھرا کرتا تھا۔ اس کو دبئی میں بھائی شہروز نے بلوایا تھا اور انہیں سے اسے بینک میں ملازم رکھوایا تھا۔ لڑکیوں کی شادی کا فیصلہ خاندان کے بزرگ کرتے ہیں۔ اب تم اشمل کی شادی کی فکر سے آزاد ہو جاؤ، ہم خود اپنی پوتی کی شادی کریں گے اور خوب دھوم دھام سے کریں گے، اور اس کے کسی جوڑ کے شخص سے اس کی شادی طے کریں گے۔ اپنے ہم پلہ خاندان میں تم یہاں بے فکر ہو کر پلنگ پر بیٹھی رہو اور عیش و آرام کی زندگی گزارو۔ بس اس حویلی سے باہر قدم مت رکھنا، یہ یہاں کے روایات کے خلاف ہے۔ یہاں تمہیں کسی شے کی کوئی کمی نہ ہوگی، جہاں جانا ہو بتا دینا، گاڑی پر ڈرائیور تم کو لے جائے گا۔ بے شک شہروز نے اپنی مرضی سے شادی کی اور ہم سے تعلق نہ رکھا، اس کا دکھ ضرور ہے، مگر خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تم ہماری بہو ہو اور اشمل ہماری پوتی ہے، یہ حقیقت ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم نے اسے معاف کر دیا اور تم ہمارے مرحوم بیٹے کی عزت ہو، تمہاری ہر ضرورت کا خیال ہم رکھیں گے۔ صاحب کا یہ بیان سن کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ لیکن میں اپنے والدین کے پاس رہ کر جاب کرنا چاہتی ہوں، یہاں رہ کر بیکار زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ سن کر ہمارے سسر کا خون کھول گیا۔ کمال سب سے بولے، ہمارے گھرانے کی خواتین ٹکے ٹکے کی نوکریاں نہیں کرتی، آئندہ ہمارے سامنے ایسی بے تکی بات مت کرنا۔ میرا دماغ خراب معاف ہو گیا، اور میری بچی نے جب یہ سنا کہ اب ہمیں ہمیشہ اس اونچی دیواروں کے اندر رہنا ہے تو وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی، کہتی تھی کسی طرح نانا ابو سے رابطہ کیجیے، وہ آ کر ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ میں اس سخت ماحول میں عمر نہیں گزار سکتی۔ ہماری نیندیں ٹوٹ گئی تھیں اور راتیں رت جگہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ میرے والد صاحب ریٹائرڈ تھے، ان کو پریشانیوں میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن گھر میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، سب مرد حال میں جمع تھے۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے سرگوشی میں بتایا، آپ کے جیٹھ کے لڑکے شاکر میاں کو آپ کی بیٹی سے شادی پر رضامند کیا جا رہا ہے۔ پوچھا کیوں بھلا؟ کہنے لگی تاکہ اشمل بیوی کی جائیداد گھر میں رہے۔ لڑکے میں کچھ عادتیں بری ضرور ہیں، لیکن ایسی باتوں کا یہاں مردوں کا حق سمجھا جاتا ہے، اور اپنوں میں رشتے ناطے کرتے وقت ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا اور گاؤں میں فون میسر نہ تھے۔ میں سخت مسترد تھی۔ ادھر ادھر اشمل پر اس کے دادا اور چچا شاکر کے ساتھ شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ بچی تھی، کیوں کر ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ مجھے کہتی تھی آپ آخر یہاں آئی ہی کیوں تھی؟ ہمیں علم نہ تھا کہ شاکر پہلے سے شادی شدہ ہے، پہلی بیوی سے اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے دوسری شادی کی جا رہی تھی۔ وہ روتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں بھی ان لوگوں کے نرغے میں تھی، کچھ نہ کر سکی۔ میرے حواس جواب دے گئے تھے اور دادا نے پوتی کا نکاح شاکر سے کروا دیا۔ وہ بے حس پتھر کی مورتی کی مانند بن گئی، مگر آنسو آنکھوں سے خشک نہ ہوتے تھے۔ اشمل خاموش ہو گئی، مگر وہ قیمتی زیورات اور عروسی لباس میں لپٹی ہوئی ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ بیٹی کو بیاہنے کے جو خواب میرے تھے وہ بھی مٹی ہو گئے۔ مجھے خوف تھا کہیں شاکر بھی تنگ ذہن انسان نہ ہو، کیونکہ اس خاندان میں شہروز کے سوا سبھی پرانی روایات کے پابند ذہنوں کے مالک تھے۔ وہ عورت کی حیثیت کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، اسے بس پنجرے میں رہنے والی مینا سمجھتے تھے۔ اشمل کی شادی کے بعد میں نے اس کی پہلی بیوی کو دیکھا، وہ بھی اس کی قریبی رشتہ دار اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی، مگر قدرے موٹی تھی۔ وہ مجھے مظلومیت کی مکمل تصویر دکھائی، مگر اس کی خاندانی تربیت ہی ایسی تھی کہ حالات سے سمجھوتا کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ شاکر نے پیار اور محبت سے اشمل کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی، اسے کاغان، ناران، سوات اور دوسری جگہوں پر لے کر گیا۔
رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کو قبول کرنے لگی اور سال بعد اس نے ایک پیاری سی گڑیا کو جنم دیا۔ تب سبھی کے چہرے اتر گئے کیونکہ وہ بیٹے کے آرزو مند تھے۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی، تنگ نظری کی، جس کا سامنا کرنا تھا۔ اب بیٹی کے پاس رہنا میری مجبوری تھی۔ میں اسے ان حالات میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ بچے کی پرورش میں اس کی معاونت کرنے لگی۔ سال بعد وہ پھر ایک بچے کی ماں بن گئی۔ اللہ کی مرضی یکے بعد دیگرے جب 4 لڑکیوں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا تو شاکر کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ بیٹے کی چاہ نے ان کے گھر والوں نے بھی تیسری شادی کا اندیہ دے دیا۔ ان دنوں نادیہ امید سے تھی، جب شاکر نے تیسری شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی لڑکی سے نوازا کہ وہ بے نیاز ہے۔ 8 سال بعد تیسری بیوی کے ہاں بیٹے کا جنم ہوا تو شاکر کے خاندان نے خوب خوشیاں منائی۔ سارے علاقے میں مٹھائی بانٹی گئی، شادیاں نے بجائے گئے۔ تیسری بیوی کی عمر 16 برس تھی۔ وہ شاکر کی منظور نظر تھی۔ اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا۔ اب وہ گھر کی مالکن بن گئی۔ اشمل شوہر کی دل سے ایسی اتری کہ وہ اس کے کمرے میں بھی آنا گوارا نہ کرتا تھا، اسے بات تک نہ کرتا۔ شاکر کے اس کے رویے کی وجہ سے میری بیٹی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اب پہلے اسی اشمل نہ رہی تھی، مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میری بچی کا حلیہ بگڑ گیا۔ بظاہر کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر شوہر کی محبت کو ترستی تھی۔ نظر انداز کی جانے کی وجہ سے احساس کمتری کا وہ شکار ہو گئی تھی۔ والد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے میکے جانے سے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میری بیٹی کی زندگی کانٹوں میں پھنس چکی تھی۔ اسے لہو لہان اور تڑپتا ہوا چھوڑ کر کہیں جانے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہاں اسے کہیں آنے جانے کی آزادی نہ تھی۔ اگر ہم بغاوت بھی کرتے تو اشمل اپنی معصوم 4 بچیوں کو چھوڑ کر کیسے کہیں جا سکتی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی بچیاں اس کے حوالے نہ کرتے، قانون کا سہارا بھی نہ لے سکتے تھے کہ اب ہم میں اس کی استطاعت نہ رہی تھی۔ میری بیٹی غم سہتے سہتے نیم پاگل ہو گئی اور میں تماشائی بنی، یہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھی۔ اس کی قرب اور اذیت صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ اشمل کی ذہنی حالت مشکوک ہو گئی۔ کبھی اسے ہنس کے دورے پڑتے اور کبھی روتی تو روتی ہی چلی جاتی۔ اس کی یہ کیفیت میرے لیے انتہائی دکھ مگر باقیوں کے لیے پاگل پن تھا۔ وہ اسے پاگل کہنے لگے۔ ایک دن جبکہ اسے ہنسی کا دورہ پڑا تو اس کی سوتن نے کہا کہ لاہور جا کر پاگل خانے میں داخل کروا دیں۔ مجھے اس کے رونے اور ہنسنے کے دوروں سے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ یہ بات میرے دل پر چھری بن کر لگی اور میں اشمل کے سسر کے آگے ڈٹ گئی کہ میری بچی کو لاہور لے جا کر علاج کروائیے، اسے افسردگی کے دورے پڑتے ہیں، ماحول میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرے بہت اصرار پر اس شخص نے بات مان لی اور پھپھو کے ہمراہ میں اور اشمل لاہور آ گئے۔ ساتھ میں اس کا چھوٹا دیور بھی آیا۔ میں ان سب کو پہلے ابو کے گھر لائی اور پھر ہم اپنی بیٹی کو ذہنی امراض کے ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرا خیال درست تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پاگل نہیں، بس ڈپریشن کا شکار ہے۔ افسردگی کے دورے اسی وجہ سے پڑتے ہیں کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے مرضی کے مطابق حالات نہیں ملے۔ ڈاکٹر نے سکون کی دوائی دی، جنہیں کھلانے کی وجہ سے اشمل سو جاتی تھی، پھر دیر تک سوئے رہتی اور پھر کافی دیر تک ایسی ہی حالت میں رہتی تھی۔ شاید یہ علاج ضروری تھا تاکہ ذہن پر تلخیوں کا جو دباؤ تھا وہ کم ہو جائے۔ وہ مشکل 1 ماہ لاہور میں رہ سکی۔ اپنی بچیوں کی یاد میں بے قرار رہنے لگی اور اسی کے اصرار پر ہم واپس گاؤں آ گئے۔ اب اس کے دوروں میں کمی آ گئی تھی مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ شاید اپنے نصیب کے غموں سے اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ قدرت نے نصیب میں اولاد نرینہ نہ لکھی تھی، جس کی اہمیت اس کے سسرال میں بہت زیادہ تھی۔ ماں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، بچیوں کو اس کی عمر کے ہر دور میں اور ہر قدم پر ضرورت رہتی ہے۔ سو اشمل نے دکھ سہ کر بھی اپنی بیٹیوں سے جدا ہو کر رہنا گوارا نہ کیا، اور جس ماحول سے مجھے اور شہروز نے اپنی زندگی تک بچائے رکھا تھا اسے نادیہ کو قبول کرنا پڑا۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، مگر اب بھی اس کے ساتھ رہتی ہوں کہ اس کو آج بھی میری ضرورت ہے۔ اب بھی کبھی کبھار اسے افسردگی کے دورے پڑتے ہیں، کبھی ہنسی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو ہنستی رہتی ہے، بے حال ہو جاتی ہے۔ تب مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب اس کی منگنی میں رشتہ نامنظور ہونے پر اس نے اپنا سر منڈوا لیا تھا۔ تب وہ باپ کی اتنی پیاری اور لاڈلی تھی کہ انہوں نے تقریب میں آئے مہمانوں سے معذرت کر لی تھی، اس کے ہونے والے منگیتر حنین سے بھی معذرت کی تھی، مگر اپنی بیٹی کو اس انوکھے احتجاج پر کچھ نہ کہا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کی تھی۔ بعد میں اپنے دادا اور چچا کے ہاتھوں وہ کیسا عجوبہ بنی کہ شہروز کو یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کاش وہ حادثے کا شکار
ہو کر اس بے رحم دنیا میں اکیلا ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے تو ہم ان کے خاندانی نظام کے بھینٹ نہ چڑھتے۔ آج بھی اپنی غلطی پر میں پچھتاتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کی وفات کی اطلاع ان کے رشتہ داروں کو کیوں دی، ان کو کیوں بلایا۔ جب زندگی میں تعلق نہ رکھا تو موت پر بھی نہیں بلانا چاہیے تھا، اور ان پر اعتبار کر کے ان کی حویلی میں کیوں قدم رکھا تھا۔ یہیں سے تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ میری بیٹی کو وراثت میں حصہ تو مل گیا، مگر ایسی وراثت کس کام کی جو انسان سے اس کی دلی خوشیاں ہی چھین لے۔ وقت گزرتا رہا، اشمیل اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ وہ دراصل شاکر کو بہت یاد کرتی تھی، جو اب بھولے سے بھی اس کے کمرے میں نہ آتا تھا، اس سے دوری بنا کے رکھتا تھا۔ اس کے شوہر کی تیسری بیوی پھر امید سے تھی، لیکن رب تعالیٰ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ پیچیدگیوں کے باعث چوتھے بچے کے پیدائش پر فوزیہ کی روح جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس بار بھی اس نے ایک بیٹا جنم دیا تھا۔ شاکر نے یہ بیٹا اشمیل کی گود میں ڈال دیا اور کہا، اس کو ماں بن کر پالنا، اس کا بہت خیال رکھنا، اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ کبھی میری بیٹی کی زندگی میں پھر سے خوشیاں آ گئی تھی۔ شاکر تو اب ہر وقت پاس رہتا۔ اشمیل بھی اب ذہنی طور پر بالکل تندرست ہو چکی تھی، کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، دورے بھی کم ہی پڑتے تھے، کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ صرف اور صرف اسے اپنے شوہر کی توجہ چاہیے تھی۔ اب وہ 4 بچیوں کی نہیں بلکہ 8 بچوں کی ماں تھی۔ اب وہ ہر دم اپنے بچوں میں مگن رہتی تھی اور خود کو ایک خوش نصیب ماں اور بیوی تصور کرتی تھی۔